فارمر امبیسڈر آصف درانی. امریکہ نے کیونکہ صدر ٹرمپ نے ظاہر جنگ بندی کا اعلان بھی کیا، اس کے بعد ایک نیوٹرل وینیو کے اوپر مذاکرات کے حوالے سے بھی کہا کہ براڈر سیٹ آف ایشوز، مارکو روبیو صاحب نے یہ کہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں، بھارت کیونکہ اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے امریکہ کا، وہ اس نیگوسیشن سے بچ کے نکل سکتا ہے، راضی کر سکتا ہے امریکہ کو، یا جس طرح سے صدر ٹرمپ اس وقت ایک پیس میکر کے طور پر سامنے آئے ہیں، they would have to abide by it؟ دیکھیے، ٹرمپ صاحب کے بارے میں تو میں کچھ زیادہ وثوق سے نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ان کا ماشاءاللہ ان کا ایک مرکیورل وہ ہے مزاج. تو آج وہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، کل مجھے نہیں پتا کہ وہ واقعی کریں گے یا نہیں. اچھا، ادھر سے مودی صاحب بھی چلے جائیں گے، وہ اپنی بپتا بیان کریں گے تو وہ ان کا دل پسیج جائے گا، پھر کچھ ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انڈیا ہمیشہ سے ان کی، جب سے مودی صاحب کی حکومت آئی ہے، ان کی کوشش یہ تھی کہ جو کور ایشو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، وہ ہے کشمیر، اس کو جو ہے ادھر ادھر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس کی آڑ میں انہوں نے جو اپنے آرگومنٹ ڈیولپ کیے، انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کو ارریلیونٹ کر دیں گے، یا یہ ہے کہ پانی اور خون جو ہے ساتھ ساتھ نہیں بہ سکتے، اور یہ اس طرح کی ڈراماٹیز انہوں نے کی ہے. لیکن جو حقائق ہیں زمین پہ، ان کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر یہ کریں گے تو وہ اسی طرح سے سر اٹھاتے رہیں گے. کشمیر کے اندر انریسٹ ہے، جس کو انہوں نے جتنا سپریس کرنے کی کوشش کی انڈیا نے، کامیاب نہیں ہوئے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں ادھر سے ادھر سر اٹھا لیتا. تو اس لیے ان کو، انڈیا کو یہ بہرحال یہ کرنا پڑا. اور وہ اگر وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان پارٹی نہیں ہے، پھر بھی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. اس کو ظاہر ہے پاکستان نہیں مانے گا. پاکستان کی ایک لیجٹمیسی ہے انڈر دی یو این ریزولوشنز، اس کو انڈیا ڈائلوٹ نہیں کر سکتا. انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا سے کشمیر کا ایشو ختم ہو جائے، نہیں ہو سکے، اس لیے کہ پاکستان از اے پارٹی. جب تک پارٹیز یہ خود یونانیمس ڈیسیجن نہ لیں کہ ہم اس معاملے کو واپس لینا چاہتے ہیں، اس وقت تک وہ اس کے ایجنڈا پہ رہے گا. تو لہٰذا اس وقت یو این سیکورٹی کاؤنسل جو لانگسٹ ایجنڈا ابھی تک پینڈنگ ایجنڈا ہے، وہ کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے. تو انڈیا چاہے کہ، یا مودی صاحب چاہے جو کر لیں، جو اس معاملے میں وہ گمکری کر لیں، وہ اس کو کر نہیں سکیں گے. یہ اسی طرح جو انڈین اینالسٹ ہیں، وہ انڈیا کا نیریٹو کو ظاہر ہے سپورٹ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، لیکن جھوٹ ہے. بالکل. تو آپ اس پہ جو ہے جھوٹ پہ مزید جھوٹ تو بول سکتے ہیں، لیکن اس کے جو ہے، اس کی جو اصلیت ہے مسئلے کی، اس پہ کوئی جو ہے پردہ نہیں ڈال سکتے. یہ آپ نے بالکل درست کہا، اور آپ نے اپنی بات میں بھی یہ واضح کیا تھا ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جو انڈیا کا رول دیکھا جا رہا تھا. اس پورے مارکہ حق میں انڈیا کی شکست کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ رول، اس پر بھی اب سوچا جائے گا، جو سوچ رہے تھے انڈیا کے اسٹریٹجک پارٹنر ٹو پرووائڈ دیم ود دس like this role of net security provider for this region؟ یہ تو میں اب وہ جنہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ انڈیا would be a net security provider، یہ میرے خیال میں سوال ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ابھی تو ان کی طرف سے تو کوئی تبصرہ نہیں آیا، نہ کوئی ہے. وہ آنے والے دنوں، ہفتوں میں جو ہے یہ بات واضح ہو جائے گی. لیکن بہرحال انڈیا ایک بڑا ملک ہے، اس کے وسائل ہیں، وہ اس میں کوئی شک نہیں. اور انڈیا بڑا ملک تو ہے، لیکن ابھی اس کو بڑا پن لانا ہے، وہ ابھی فی الحال مسنگ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انڈین لیڈرشپ جو ہے، وہ اگر واقعی بڑا بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لوازمات ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی آداب ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا پڑے گا. ورنہ تو پھر اگر آپ بدماشی دکھانے کی کوشش کریں گے تو یہ وہ دور نہیں رہا. نہ وہ کالونی آپ بنا سکتے ہیں، نہ وہ غلامیوں کے دور رہے. وہ باتیں ختم ہو گئی، پرانی ہو گئی. اب نئے ہیں آپ جین-زی کے ساتھ، اس کو کیا غلام بناؤ گے؟ اب جین الفا ہے، اس کو آپ کیا غلام بناؤ گے؟ تو وہ تو خود اپنے راستے بنا رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ انڈیا کے اندر بھی جو یہی جین-زی اور دوسرے ہیں، وہ کس انداز سے سوچ رہے ہیں، ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آج کے دور میں کچھ بھی چھپا نہیں ہے. آپ کیا کیا چھپائیں گے اور کیا کیا جھوٹ بول کے بتائیں گے؟ وہ ایک دم آپ دیکھ لیں کہ اس میڈیا ایج میں
وہ انڈیا کیسے ایکسپوز ہو کے رہ گیا؟ ایبسولوٹلی کیسے ایکسپوز ہوا، ان کی اپنی میڈیا کی کریڈیبلٹی بالکل زیرو ہو گئی. تھینک یو سو مچ آصف درانی صاحب.